اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ ماہ محرم الحرام ہے. جو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ، اور یہ ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے جو تمام جماعات کو سمیٹنے والا ہے. اور نمازوں میں ایک امام ہو اور دو مقتدی ہوں تو جماعت ہو جائے گی، جمعہ میں نہیں ہو. کم از کم ایک امام ہو، تین مقتدی. اور جمعہ پڑھانے کا حق بھی سب کو نہیں ہے، تو مجبوری سے کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. یا تو بادشاہی اسلام پڑھائے اگر میسر ہو، نہیں تو پھر اس کا نائب پڑھائے، اور یہ بھی نہیں تو عالم علماء بلد پڑھائے، یعنی جو شہر کا سب سے بڑا عالم. لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اب جس کے جی میں آئے وہ پڑھائے، اور وہ چل رہا ہے. تو یہ دوسرا جمعہ ہے ماہ محرم الحرام، اور آج ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. عرب کہتے ہیں عربی زبان میں 10 کو، اسی سے بنا ہے عاشورہ. تو آج یوم عاشورہ، یہ بہت بڑا دن ہے جس سے یوم عاشورہ کو، وہ بہت بڑی رات تھی جو گزر گئی، وہ شب عاشورہ. تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس دن بہت بڑے کام ہوئے ہیں. اور اس دن جانے کتنے لوگوں کے بیڑے پار ہوئے، خدا کرے ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو. یہ دنیا جب سے بنی ہے، وجود میں آئی ہے، یہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہا. ہم سے اور آپ سے پہلے بھی یہاں جن آباد تھے. اگر کوئی کہے جن کوئی چیز نہیں ہے، مخلوق ہے. یہ کہ سب کو جن لگا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن جن ہیں اور ہم سے پہلے آئے. تو جب وہ یہ زمین پر آئے تو انہوں نے بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور بہت ادھم مچایا ہوا. پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا کہ جو زمین کا امن و امان یہ جن غارت کر رہے ہیں، ان کو سبق سکھاؤ. فرشتے اترے تھے جنوں کی سرکوبی پہ. اس وقت آدمی نہیں تھے کہ ان کو بوتل میں بند کرے، اب تو آدمی جن کو بوتل میں بند کر رہا ہے. بابا لوگ زیادہ بند کرتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی محاورے میں کہتے ہیں کہ اب جن بوتل سے باہر آ گیا، بولتے ہیں. فرشتے آئے. فرشتے نوری ہیں اور جن ناری ہیں. فرشتے نور سے بنے ہیں اور جن آگ سے بنے ہیں. فرشتوں میں جو طاقت ہو جنوں میں نہیں ہے. پھر انہوں نے اس طرح سے ٹھکانے لگایا، انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. فرشتے جب اترتے ہیں ٹھکانے لگانے، تو جو ملے ان کو ٹھکانے لگا دیا، اور یہاں انسانوں کو بولی میں ڈھیر کر دیا، ان کو ٹھکانے لگا دیا. اور کچھ جو ہے جزائر اور جبال کی طرف بھاگ گئے. قدرت کو ان کو بھی رکھنا تھا، اس لیے کہ یہاں حق اور باطل دونوں قوتیں رہیں گی، تاکہ امتحان ہو. صرف حق ہی ہو اور باطل نہ ہو، امتحان کیا ہے؟ یا دونوں رہیں. اس کے بعد پھر انسان زمین پر آئے. لیکن انسانوں کے آنے سے پہلے قدرت نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں. یہ خلیفہ بھی کیا ہے؟ اتنا بڑا عہدہ ہے خلیفہ کہ فرشتے سمجھتے تھے کہ خلیفہ ہم کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم معصوم ہیں، گناہ کرتے ہی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اونگتے ہیں، کچھ نہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، ہم تو صرف عبادت کرتے ہیں. قدرت کو یہ صرف عبادت ہی نہیں چاہیے، نہیں تو کہ فرشتوں کو بھیجا جاتا. آئی بات سمجھ میں؟
لیکن پھر فرشتے آتے لیکن کچھ نہیں, وہ چاہتے تھے ہم خلیفہ ہو جائیں. اسی لیے عرض کیا مولا کیا تو ایسے کو بھیجے گا جو زمین میں جا کے خوریزی کرے گا, خود بہائے گا اور زمین میں فساد و فتنہ اٹھائے گا. یہ فرشتوں نے کہا تھا. کیسے کہا تھا؟ وہی جنوں کو دیکھا تھا یہ خون بہا رہے ہیں اور فتنہ و فساد اٹھا رہے ہیں, یا پھر لوح محفوظ کو دیکھا تھا انہوں نے, فرشتوں کے سامنے آئے وہاں سب لکھا ہوا ہے. ارے تو ایسے کو بھیجے گا جو زمین میں خون بہائے گا اور فتنہ و فساد اٹھائے گا. قدرت نے صرف فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون, میں جو جانتا تم کو معلوم نہیں, بس اتنا. یہ قدرت کا جواب. جب سے یہ زمین بنی ہے اس پر بہت خون ناحق بہہ چکا ہے. کئی بار یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین خون شہیداں سے لانزار ہو چکی ہے, کئی بار بہرائے پر. پانی تو ایک موسم میں بہتا ہے جب سیلاب آتا ہے, خون بہانے کا کوئی موسم نہیں ہے, روز خون بہتا. اور اس سیاست کی بازی گری نے تو ہمیشہ لاشوں پر ہی حکومت کی ہے. سب کچھ کرتے کہ معصوم ہو جاتے ہیں, ہم نے کچھ کیے نہیں. سب کچھ کرتے کہ کہتے ہیں ہم نے تو کہا نہیں, آپ نے سمجھا نہیں, یہ روز چل رہا ہے تو میں نے وہ بات کا پتنگڑ اور سوئی کا بالا روز چل رہا ہے. یہاں حق و باطل کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے. اگر خلیفہ فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ انسان ہوگا, تو آج بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں خلیفہ نہیں آ رہا ہے, تو انہوں نے امامت کا مسئلہ چھیڑ دیا. تو کہیں جا کے وہ معذور بھی ہیں. اگر فرشتے معصوم ہو کے نہ سمجھ سکے کہ خلیفہ کیا ہے, تو یہ خیر معصوم کو سمجھنے میں تو دشواری ہوگی. بہرحال فرشتوں نے جو دیکھا تھا وہ انسانوں نے بھی کیا. انسان بھی خون بہا رہا ہے, آدمی کا خون بہا رہا ہے, اور آدمی ہی اس کا اعلان کر رہا ہے اس خونریزی کا. اسے ذرا بھی ترس نہیں آتا. لیکن اسی میں امتحان, سختی سے منع کیا گیا کہ خون ناحق نہ بہاؤ, سختی سے. اور یہ بھی بتا دیا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا مقدمہ آئے گا. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حق کو صاف دکھانے کے لیے انبیاء آئے کہ آپ حق کا چہرہ دیکھ لو. تو کیا سلوک کیا اس دنیا نے انبیاء کے ساتھ؟ اسی دنیا نے ان کو ان کے وطن میں رہنے نہیں دیا. حضور رحمت للعالمین ہو کے آئے, سارے جہاں کی رحمت ہو کر کے آئے, ہدایت لے کر کے آئے, نور لے کے آئے, کتاب لے کے آئے. اس دنیا نے حضور کو بھی رہنے نہیں دیا. یہاں تک کہ آپ کو مکے سے مدینے کی طرف سفر کرنا پڑا. دیکھ رہے ہیں حق کا معاملہ. جب یہ بے بسی لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کدھر کون جائے گا حق کی طرف, نہیں رہنے دے. یہ اور بات ہے کہ حضور مدینہ منورہ سے جب مکے کی طرف بڑھے, جہاں سے آپ کو مجبور کیا گیا تھا نکلنے پر, اپنے وطن کی طرف, مکہ جائے پیدائش حضور کی. حضور ہی کہا ہے مکہ بھی مدینہ, حضور مکی بھی ہے اور حضور مدنی بھی ہے. اور یہ ریئل مکی اور مدنی, کتنے آدمی بنے نہ مکہ میں پیدا ہوئے نہ مدینے میں, مکی مدنی بنے ہیں, لیکن حضور مکی بھی ہیں مدنی بھی. مکہ موسم مولد ہے, آپ کی جائے پیدائش ہے, مدینہ منورہ جائے ہجرت ہے. حضور بڑھے, آپ جب اپنے وطن کی طرف بڑھے تو 10,000 کا لشکر تھا. سختی سے حکم دیا کہ ہم پیسفل نکل کے مدینہ آئے تھے اور ہمارا داخلہ مکے میں بھی پیسفل ہوگا. یہ اسلامی روایت. نہ تیر چلے گا, نہ تلواریں کھینچیں گی, نہ کوئی جنگ ہوگی. لیکن اگر مکے کے لوگ کچھ جنگ کرتے ہیں, ان کی بات ٹکڑیاں جنگ کرتی ہیں, تو ہم جواب دیں گے, اٹیک نہیں کریں گے, دفاع کریں گے اپنا. یہ اسلامی داخلہ ہے. تو حضور کا مدینہ منورہ میں داخلہ بھی پیسفل, مکے میں بھی داخلہ پیسفل, اور اسلام کے معنی ہی سلامتی کے. یہاں مسلمان بنے, سیکھا ہی نہیں کہ مسلمان کسے کہتے, بلکہ ایک آواز آبادیوں میں نماز روزہ کر لو کسی چیز. وہ حضور نماز روزہ ہی لے کے آئے تھے. ارے صاحب صرف عبادات لے کے آئے تھے, معاملات نہیں, اخلاق نہیں, کاروبار نہیں, کسی وصف میں کوئی بھی جو اچھا ہے حضور سے آگے نہیں. حضور سب میں امام ہے, وہ ہماری دنیا میں بھی امام, ہماری آخرت میں بھی امام. تو داخل ہو کے بتا دیا پیسفل مکے میں, یہ اسلامی داخلہ ہے. کسی کا خون ناحق نہ بہائے, جو ہتھیار پھینک دے اس سے تعرض نہ کیا جائے.
جو گھروں کے دروازے بند کر لے دروازے نہ توڑے جائیں، جو خلاف کعبہ جا کے پکڑ لے نہ مارا جائے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے، چند کا استثناء تھا۔ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہو، من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، یہ حضور کا داخلہ ہے مکے میں، ابو سفیان کے گھر بھی جو چلا جائے اس کو امان، تو حضور امان لے کے آئے ہیں، خون خرابہ نہیں کیا۔ لیکن اسلام نے کہیں کہیں حکم دیا اس کا کہ اگر کوئی بہت زیادہ سرکشی کرتا ہے، بہت زیادہ سر اٹھاتا ہے، بلا وجہ خون بہاتا ہے، تو اگر بلا وجہ خون بہا دیا تو اس کا خون بہایا جائے گا، بہانے والے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ یا تو پھر گھر والے معاف کر دیں اور فدیہ لے لیں۔ چور کے لیے حکم ہے کہ اگر پکڑ لیا گیا اور چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ زانی کے لیے ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے جینے کا حق نہیں ہے، اس کو رجم کی جائے، پتھر مار کے ہلا دیا۔ سزا اس لیے سخت رکھی تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو۔ اسلام اس اللہ کی پاک زمین پر جرائم کو پسند نہیں کرتا، لیکن جرائم پیشہ لوگوں نے وہ گول کو پھاڑا کہ ارے یہ سزائیں تو دیکھیے، سزا دکھاتے، جرائم نہیں دکھا رہے ہیں۔ یہ جرائم کو روکنے کے لیے سخت قوانین ہے۔ آج یہاں کیوں آواز اٹھ رہی ہے کہ بدکار کو پھانسی دی جائے، سولی پر چڑھائے، کیوں آواز اٹھ رہی ہے؟ وہی تو اسلام نے کہا، لیکن سب کے لیے نہیں۔ یہاں تو سردار باج پسیری کی بات کی جا رہی ہے، فرق کیا تھا گئے ہو تو صرف کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ کو جو ہے وہ رجم کیا۔ تو جرائم پیشہ لوگوں کو سزا کا قانون اسلام میں سخت رکھا گیا ہے تاکہ زمین میں امن و امان ہو اور صلح و سلام کا ماحول ہو۔ لیکن کیا کیا جائے صاحب، یہاں کا معاملہ ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔ آدم علیہ السلام کو کسی بڑی طاقت سے کوئی سامنا نہیں تھا، لیکن ابلیس سامنے آ گیا، اس سے جنگ ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود سامنے آ گئے اور آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اسلام کی حفاظت کے لیے آگ میں جانا پڑا ہے، سب باغ میں رہ کے اسلام میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کبھی کبھی تمہیں اسلام کی حفاظت کے لیے آگ میں بھی جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آگ سے ہوتے ہوئے باغ میں پہنچ جاؤ گے، لیکن جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے آگ میں۔ نمرود وہ حکمراں ہے کافروں میں جس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، وہ نام کا سپر پاور نہیں تھا، زمین میں تنہا حکومت کر رہا، اس سے ٹکرائے تھے۔ تو ٹکر کس نے لیا؟ اللہ والوں نے لیا۔ مزہ کس نے مارا؟ دنیا داروں نے۔ ٹکر لینے کے لیے اللہ والے ہیں، خون بہانے کے لیے اللہ والے ہیں، مزہ مارنے والے دنیا دار ہیں۔ لاؤ مزہ مارو، کھاؤ مزہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم کو سامنا ہوا نمرود سے، حضرت موسیٰ کو سامنا ہوا فرعون سے، اور اسی دن، یہ جس دن میں آپ بیٹھے، اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو فتح پا لی، یہی دن ہے عاشورہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سامنا ہوا فرعون، حضور کو سامنا ہوا ابو جہل ابو لہب سے۔ اس امت کا فرعون جانتے ہو کون ہے؟ یہاں جو درس سنتے ہیں ان کو پتا ہے، جو نہیں سنتے ہو اللہ پتا ہے۔ تو نماز کرو، سب ملے کے ساتھ خون آپ کے لیے معاف، ساتھ خون آپ کے لیے معاف۔ ارے کیا پاگل بنے ہو، اگر اتنا ہی سستا ہوتا تو انبیاء کی باتیں، دین آپ کو ایک ایک حرف سیکھنا پڑے گا۔ پاگل ہو گئے ہو آپ، دیوانے ہو۔ اگر ایسے دین آتا تو انبیاء کی باتیں سکھانے کے لیے، اولیاء کی باتیں سکھانے کے لیے، صدیقین کی باتیں شہداء کیوں جان دیتے؟ دین سیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے حضور بار بار کہتے تھے اپنا دین سیکھو، خصوصاً نہیں دین کو۔ مولا علی بھی یہی کہتے، آگے جاتے کسی نے کہتے 2 رکعت پڑھ لیا بات سب پڑھ گیا معاملہ۔ پھر کسی کی دکان لے لو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کا مکان لے لو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کی ٹوپی اتار لو کوئی حرج نہیں۔ یہ کیا حماقت ہے؟ نماز میں تو اس لیے جھکایا گیا کہ تمہیں خدا کے حق کے آگے جھکنا آ جائے، اور نماز میں اس لیے جھکایا گیا کہ تمہیں بندوں کے حق کے آگے جھکنا آ جائے۔ 2 جگہ جھکنا ہے آپ کو، ایک جگہ آدمی بالکل جھک رہا ہے نماز میں، اور دوسری جگہ وہ فرشتے تھے جو دونوں جگہ جھکے۔ پہلے دن کا سبق، فرشتے تھے دونوں حق کے آگے جھکے، آدمی کے حق کے آگے بھی جھکے، خدا کے حق کے آگے۔ ہر وقت فرشتے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ اگر آپ سرسوں کا دانہ پھینکو تو کسی فرشتے کے اوپر پڑے گا۔ اتنے فرشتے ہیں، خدا کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ خدا کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ خود قدرت نے تعریف کی ان کی کہ یہ لوگ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو خدا کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور بندے کا بھی حق ادا کیا، جیسے آدم کے لیے سجدے کا اوپر سب فرشتے چلے گئے۔ یہ دیکھو، یہ پہلے دن کا سبق ہے، وہ یاد نہیں ہے بندوں کو، اور نماز پڑھتے ہیں جیسے حکم ہوا، جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں گئے، الا ابلیس، شیطان نہیں گیا۔ یہ آدمی کا حق ہے، تعظیم بجا لاؤ۔ ہم کو لوگ کہہ رہے سجدے میں چلے گئے، یہ سجدہ چاہے سجود انحنا ہو، چاہے وضو جمع ہو، چاہے پیشانی رکھنا ہو، چاہے جھکنا ہو، سجدہ ہے۔ قدرت نے کہا میرے بندے کے حق کے آگے بھی جھک جاؤ،
تو شیطان کو یہ لگا کہ ارے ہم جن کے آدمی کے آگے جھکے، یہ اب داؤ چڑھا، اور یہی داؤ جو ہے سب کو سکھا دیا، ہم اس کے آگے جھکے۔ آدمی جو نہیں جھک رہا ہے آدمی کے حق کے آگے، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ خدا کے آگے تو بہت جھکے ہیں، کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی چاش پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ہر وقت وظیفہ پڑھ رہا ہے تصویر لے کر کے۔ ہمیں حق ادا کرو یار، نہیں ایک کام نہیں آئے گا۔ اور اس دنیا میں جو جنگ ہے حقوق کی جنگ ہے، کہ ہمارے حقوق ہمارے ہو۔ وہ فرشتے تھے جو دونوں حق کے آگے جھک گئے اور بچ گئے۔ سجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، ابلیس نہیں جھکا ہے۔ ارے بولا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ خلیفہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ والا ہو کر کے مٹی کے آگے جھکوں؟ یہ اب تاؤ چڑھا اس کو، اب یہ انانیت کا شکار ہوا اور یہ اونچا کھینچا۔ قدرت نے کہا تو واقعی اونچا کی زبردستی اونچا کھینچ رہا ہے، اور یہاں جتنے اونچا کھینچنے والے سب جھوٹے ہیں، ٹوٹل کوئی اونچا اونچا نہیں ہے۔ سب سے بڑا خدا ہے، اس کا نام ہے، سب سے بڑے اس کے خاص بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ یہاں کوئی بڑا نہیں، پیسے سے اگر کوئی بڑا ہوتا فرعون بہت بڑا آدمی ہوتا، قارون اور بہت بڑا آدمی، اگر پیسے ہی سے بڑا ہوتا۔ یہاں سمجھ لیا کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا آدمی۔ وہ فرشتے تھے جو گرے سجدے، ابلیس نہیں گرا، ابلیس نہیں گرا، اور یہ دیکھا اس نے کہ میں آگ والا ہو کے مٹی کے سامنے کیوں گروں، بلکہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے ان کو اس کو آگ سے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ یہ قدرت سے کہا، قدرت نے نکال دیا اس کو۔ تو پہلے دن کا سبق ہے کہ شیطان بنائیے آدمی کے حق کا انکار کرنے کا، خدا کے حق کا نہیں۔ آپ ساری کوشش کر رہے ہو خدا کی حق کی ادائیگی میں، شیطان بنائیے آدمی کے حق کا انکار کر کے۔ آدمی حق نہیں ادا کر رہا ہے، بیٹا باپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، بیٹی ماں کا حق ادا نہیں کر رہی، بہو ساس کا حق نہیں، ساس بہو کا حق نہیں ادا، یہ دونوں طرف سے ہے۔ آدمی کا حق ادا کرو، وہ جنگ چلی اسی میں، حقوق کی جنگ شروع ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے فرعون کے مقابلے میں، اور بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے اعلان کیا کہ میں توحید کا ڈنکا تو بجانے آیا ہی ہوں، ایک خدا کا پتہ دینے کے لیے تو آیا ہی ہوں، اس کے احکام سنانے، میں اپنی قوم کو آزاد کرانے بھی آیا ہوں، یعنی بنی اسرائیل کو۔ اصل معنی بنی اسرائیل، میرے ساتھ کہتے فرعون سے کہا بنی اسرائیل، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قوم کو آزاد کراؤ جہاں کہیں غلام ہو۔ لیکن کھانے پینے سے فرصت ہو جائے تو، دنیا کے کام کاج سے فرصت ہو جائے، سمجھو بہت پڑھ لی، کچھ نہیں، خاک نہیں ہے، دین کا علم خاک زیرو ہے۔ آپ زیادہ اچھل کود مت کرنا، صفر ہے آپ کا دینی علم، شروع سے آپ کو سیکھنا ہے، ایسا اٹھ کے فیل کرنا، جس کے نصیب میں سیکھتا ہے۔ اصل معنی بنی اسرائیل، یہ نہیں کہ کہا بلکہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، کہا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آزادی کی صنعت کس نے دی؟ اللہ والوں نے، اور غلام کس نے بنایا؟ انسانوں نے۔ یہ امریکہ بعد غلام بنانے آیا تھا اور ملک کی دولت ٹوٹے، زبردستی جو ہے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ وار آن ٹیرر، وار آن ٹیرر، صاحب یہ وار آن ٹیرر نہیں تھی، وار فار ٹیرر تھی، یہ دہشت گردی کی جنگ تھی، آپ دہشت گرد۔ لیکن عجیب ہے، ہم گلی میں دیکھتے ہیں جب چور کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں نا، چور 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 کہتے ہیں، تو وہ چور بھی آگے کہتا جاتا ہے چور چور، تاکہ لوگ سمجھے کہ چور آگے گئے۔ یہاں چور بھی چور چور کا نعرہ لگا رہا ہے، ایسے سمجھو۔ حضرت کریم ٹکرائے اللہ والوں کس سے؟ فرعون سے، اور قوم کو آزاد کرا ہے، لیکن حضور ٹکرائے ابو جہل اور ابو لہب سے، ٹکر ہوئی نا، مجبور ہے آدمی، لیکن کتنی پیسفل ٹکراؤ ہے، کتنا سب کچھ برداشت کیا۔ اور حضرت امام حسین ٹکرائے یزید سے، اس لیے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ٹھیک سے مسلمان نہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں کہ آخرت کے لیے، وہ بندے دنیا ہے کہ بندے آخرت ہے، ان کا تعلق اس جہاں سے بھی ہے یا نہیں ہے، ایمان سے اور اسلام سے بھی ہے یا نہیں ہے، یا دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ دنیا کے پیچھے پڑنے والے دیکھنے میں بھلے آپ کو آدمی لگیں، لیکن حضور نے اچھا نہیں کہا۔ دنیا جیفا، حضور نے کیا کہا دنیا کو؟ مردہ، یہ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے۔ اب دنیا جیفا جس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، نہ صبح دیکھتے نہ شام دیکھتے نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، نائٹ ڈیوٹی کہاں ڈیوٹی کیا جاؤ، اور کیا کرو گے؟ ڈیوٹی کر کے ابھی نائٹ کرو، ویٹ نہیں کرتا، بہت بڑا پیٹ لے کے آیا ہوں، بیٹی تو لے کے آیا ہوں۔ اب دنیا جیفا، یہ دنیا مردار ہے، وہ طالب ہاتھ گرا، اور دنیا کے جان چھڑکنے والے کتے ہیں، اس لیے کہ مردار کو کون کھاتا؟ کتا۔ حضور نے جس کو کتا کہا اس کو آبرو دے رہے ہیں آپ۔ حضرت امام حسین ٹکرائے یزید سے۔ اب ان جنگوں کا الگ الگ مزاج ہے، کہیں تو جنگ بظاہر جیت کر کے فتح حاصل کی گئی، لیکن اس کا جشن کم منایا جا رہا ہے، اس کا جشن کم منایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیت لی جنگ، جشن نہیں منایا جا رہا۔ حضرت خلیل نے جنگ جیت لی، جشن نہیں منایا جا رہا، جیت لیا جنگ سب نے۔ امام حسین نے بظاہر جنگ تو نہیں جیتی، لیکن فتح حاصل کر، اس کا جشن منایا جائے گا، قیامت تک منایا جائے گا۔
جیسے ہر عاشورہ نیا رنگ لے کے آتا ہے، نیا جوش لے کے آتا ہے، نیا خون لے کے آتا ہے، نئی اسپرٹ لے کے آتا ہے. جس کو آزادی کا سبق لینا ہے حضرت امام حسین سے لے، اور نہیں تو پھر یزیدی. دیکھو جس دن آپ کا خون بہا آج ہی کا دن تھا، اتفاق سے وہ دن جمعہ کا تھا، عاشورہ جمعہ ہی کو تھا. آدمی کے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے کہ نانا جان نے جو آدمی کے حقوق بیان کیے تھے وہ یزید سے کہا نہیں دے رہا تھا، آپ لڑے. لیکن خدا کے حقوق کی بات ہے، جب آپ زخموں سے پوری طرح سے چور ہو چکے تھے اور گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کا سر تنے مبارک سے جدا کر بیٹھ جاؤ، مجھے نماز پڑھ لیں، مجھے نماز پڑھ لیں، ہٹے لو نماز پڑھ لیں. تو وہاں پانی تو تھا نہیں ہے، جب ریت تو مارا تیمم کے لیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، تو بھر گیا ہاتھ کیونکہ خون ہی خون تھا. لیکن اسی حالت میں اپنے خون میں نہا کر کے آپ نے سر جھکا دیا مولا کے ساتھ، مولا جو تیرا حکم تھا وہ اس پر ہم نے عمل کر لیا. یہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا اور ہے، اپنے خون میں نہا کے نماز پڑھنا اور ہے. اور مسجد سے بلند ہونے والی اذان اور ہے، اور کربلا سے جو اذان بلند ہوئی امام حسین کے خیمے سے اللہ نے مجاہد کی. اسی لیے اقبال کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، یہ صرف راہ کا رابطہ ہے، جان نہیں ہے. وہاں دونوں تھا مجاہد کی اذان، جو حضرت امام کے خیمے سے اذان آتی تھی ملا کی اذان اور مجاہد کی. اس وقت بھی آپ نماز کو نہیں بھولے، دونوں حق ادا کیا. بندوں کی آزادی کا بھی ہمیشہ کے لیے سبق دے دیا، اور خدا کی آگے بھی. زخموں سے چور ہو کے گرے جبکہ شاہدی، یاد آیا وقت ظہر رکھا سجدے میں جگی. کاٹا شمر نے تیغ سے حلقوں میں نازنی، ہاتف نے دی صدا کی شہاد تم پہ آفری. نانا کی طرح منزل قربت آئیے، بس ہو چکی نماز مسلح اٹھائیے، سجدے میں سر. تو آپ نے سر کٹا کے یہ جنگ جیت لی. اسی لیے شاعر کو مجبوراً کہنا پڑا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد یعنی خون میں نہانے کے بعد. اس دین کے لیے کبھی خون میں نہانا پڑتا ہے، خون بہانا نہیں، خون میں نہانا. خون بہانا اور ہے، خون میں نہانا اور ہے. میں نہانے کی بات کر رہا ہوں. اسلام یہاں سے زندہ ہوتا ہے، یہ 2 رکعت نفل سے اور 2 رکعت اشراق سے اور چاند سے یہ طاقت دینے کے لیے اسلام زندہ ہوتا ہے. اسی لیے آج جشن حسینی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا جشن یزیدی بھی منایا جا رہا ہے، کہیں سنا؟ آپ کے پہلے قطرے نے اعلان کر دیا کہ باطل مٹ گیا، حق فتح پا گیا. پہلے قطرے نے فتح کیا. تو یزید مٹا ہے، یزیدیت نہیں مٹی ہے. یزیدیت ہے اور رہے گی، یہ سمجھ لینا. یزید مٹا ہے، یزیدیت نہیں مٹی ہے. فرعون مٹا ہے، فرعونیت نہیں مٹی ہے. نمرود مٹا ہے، نمرودیت نہیں مٹی ہے. ابو جہل مٹا ہے، ابو جہلیت نہیں مٹی ہے. آپ نہیں معلوم ہے زیادہ تر لوگ آرام دے کے ملائی کھانے کے لیے ادھر ہی چلتے تھے، چلو جب تک زندہ ہو ملائی کھا. اللہ بچائے اس ملائی سے اور اس خیال سے. اللہ جیتے جی دین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینداروں کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق، اور دینداروں کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو.